عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو صاحبہ مجھے اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا مریم صاحبہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ بشرا بی بی کی طبیعت کیسی ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جہاں بھی گئی ہیں وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں، تو ان کی خیریت کے حوالے سے بھی آگے کیجئے گا. مرضی سے نہیں گئی ہیں بلکہ ان کے زبردستی لے کے جایا گیا ہے. پھر آج کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ نیب کی ٹیم جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے پشاور پہنچی ہے اور حکومت سے اس حوالے سے رابطہ بھی کیا گیا ہے. تو ذرا کنفرم کر دیجئے گا اسے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت ان کی جب وہ جیل سے نکلی تھی تو آپ کو جیسے معلوم ہے کہ بہت خراب تھی. وہ کافی دن وہ IV پہ ان کے اینٹی بایوٹکس پہ رہیں کیونکہ ان کو جیل میں جو ریکوائرڈ میڈیکل کیئر ہے وہ نہیں پرووائڈ کی گئی. بہت ویک ہو گئی ہیں. جب میں نے ان سے بات کی فرسٹ ٹائم آن ویڈیو کال تو آئی واز جسٹ لائک ایبسولوٹلی آئی واز کرائنگ بیکاز وہ بہت زیادہ ویک ہو گئی. ابھی وہ بہتر ہے ان کی صحت. آپ نے دیکھا کتنی ہمت سے ماشاءاللہ وہ اس دن اسلام آباد گئی ہیں. ابھی وہ پشاور میں ہے. مجھے نیب کی ٹیمز کا میں نے ان کو پوچھا تھا، ان کو علم نہیں ہے، لیکن اگر گرفتاری کسی وقت ان کی ہونی ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو خود اریسٹ ہونے پہنچ گئی تھیں. تو وہ تو اگر ہوگا بائی لا تو آف کورس شی ول ابائڈ بائی دی لا. آپ نے کہا تھا کہ بشرا بی بی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئی ہیں، لیکن ان کی ترجمان کہہ رہی ہیں کہ وہ تو کسی اجلاس میں شریک نہیں ہوئی. پولیٹیکل کمیٹی کا کل ایک اجلاس ہوا تھا جس میں نے نہیں کہا بلکہ میں نے ایک ٹویٹ کی کہ وہ کسی اجلاس میں کل شریک نہیں ہوئی. ڈے بیفور پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں بھی وہ شریک نہیں ہوئی تھی. علی امین صاحب ان کے پاس فون لے کے گئے تھے تو انہوں نے 1 منٹ کی بات کی تھی. وہ اجلاس میں یا پروسیڈنگز میں وہ شریک نہیں تھیں. انہوں نے 1 منٹ کی بات دیٹس اٹ. لیکن وہ اجلاس میں کمیٹی میں جیسے صدارت میں کچھ لوگ ٹویٹ کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، وہ انہوں نے نہیں. مریم صاحبہ یہ فرمائیے کہ جو پارٹی ہے، پارٹی کی جو قیادت ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی فائنل کال تھی اس کی ناکامی ہے، اس کی پوری ذمہ داری بشرا بی بی صاحبہ پر عائد کی جا رہی ہے. اور کل پھر جو پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا وہاں سے بھی اندر سے اسی طرح کی خبریں آتی رہیں. بشرا صاحبہ کی اپنی کیا رائے ہے اس پر؟ آپ نے کس نے کہا کون ڈال رہا ہے ان کے اوپر؟ پیچھے تو نہیں ڈال رہی. بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں، شوکت یوسف زئی کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے. جی بشرا صاحبہ کی بات نہیں ہے. بیرسٹر صاحب تو خان صاحب کو بھی ملنے گئے تھے. اگر خان صاحب بیرسٹر صاحب کی اتنی بات مانتے، بیرسٹر صاحب اور گوہر صاحب نے اس دن جس کے کہنے پہ کافی چکر لگائے جیل کے. خان صاحب جب باہر ان کو ملنے نہیں آ رہے تھے، ان کو ایون خان صاحب کی بیرک تک پہنچایا اور انہوں نے خان صاحب کو بہت انسسٹ کیا. خان صاحب کی ڈائریکشنز بشرا صاحبہ کے لیے، ان کے لیے اور پارٹی کے لیے یہ تھیں کہ جب تک میری آپ سے بات نہیں ہوتی آپ نے پلان سے ڈائیورٹ نہیں کرنا. تو وہ صرف بشرا عمران کے لیے انسٹرکشنز نہیں تھیں، وہ پارٹی کے لیے انسٹرکشنز تھیں. تو علی امین صاحب اگر خان صاحب کو کنونس کر دیں، بشرا عمران نے کہا ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب تو ان کی بات کرا دیں. بیکاز دیٹ واز دا انڈرسٹینڈنگ کہ جب تک بات نہیں ہوگی تو ڈی چوک پہ پہنچنا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ بیرسٹر سیف نے خان صاحب کے احکامات کے حوالے سے غلط بیانی کی ہے. یہ بات سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو اس پر سیاسی کمیٹی کا کیا کہنا ہے؟ پھر کارروائی ہوگی اگر انہوں نے غلط بیانی کی ہے تو؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کا اپنا ڈیسیجن ہے. میں تو نہ اس میں انٹرفیئر کرتی ہوں، نہ بی بی انٹرفیئر کریں گی کہ پارٹی کیا ڈیسیجن کرتی ہے. خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے، پارٹی کرے گی. لیکن پولیٹیکل کمیٹی میں بھی یہ چیز بالکل کلیریفائی ہو گئی پرسوں والی میں کمیٹی میں کہ بیرسٹر سیف نے جو یہ کہا کہ خان صاحب نے کہا تو دیٹ واز ناٹ، دیر واز نو ایویڈنس آف خان صاحب کی بات. اگر خان صاحب تک کی بیراک تک لے کے جا سکتی ہیں بیرسٹر سیف کو اور گوہر صاحب کو تو وہ بات بھی کرا دیتے، اور وہ بات کرا دیتے تو جو پلان تھا وہ جیسے خان صاحب کہتے ویسے ہو جاتا. تو بات تو نہیں کرائی گئی. مریم صاحبہ، PTI کے لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دیا، حامد رضا صاحب نے استعفیٰ دیا، اور جو وجہ بتائی گئی وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ نے گفتگو کی ہے وہ پسند نہیں آئی، کافی سخت گفتگو کی تھی، اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. یہی وجہ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بشرا عمران اس وقت پولیٹیکل پارٹی کے پورے اجلاس میں یا جیسے شامل نہیں تھی. انہوں نے صرف اپنا ایک ڈسپلیجر اور کوئی انہوں نے ایسے ہارش ورڈ نہیں یوز کی جیسے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. میری ابھی حامد رضا صاحب سے میں نے ان کو کال کرنی ہے اور میں نے لیکن بی بی سے پوچھا کہ آپ نے یہ ورڈز یوز کیے جیسے کچھ کہتے ہیں بغیر. انہوں نے کہا نہیں میں نے یہ ورڈز میں نے اس طرح نہیں کہا. انہوں نے کہا صرف میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جب ورکر وہاں تھے اور میں وہاں پہنچ گئی تھی تو آپ لیڈرشپ آپ لوگ کہاں تھے. بریفلی انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ورکرز وہاں تھے اور آپ لوگوں کو وہاں ہونا چاہیے. دیٹس اونلی تھنگ شی سیڈ. اور وہ میں یا آپ یا کوئی بھی ہو تو وہ گلا جائز ہے کہ جی ورکرز وہاں تھے اور آپ لوگ وہاں نہیں پہنچے. دیٹ از اٹ. کل پارٹی قیادت کی تبدیلی کے حوالے سے بھی خبریں چلی اور رؤف حسن صاحب نے بھی کہا کہ اس طرح کی سوچ بچار ہو رہی ہے. تو کیا بشرا بی بی بھی یہی چاہتی ہیں موجودہ قیادت کو تبدیل کیا جائے؟
بی بی کا اس بارے میں کوئی فیصلہ یا وہ چیز نہیں ہے، وہ پولیٹکس یہ پارٹی یہ ہونا چاہیے، وہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہے۔ اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنی شہادتیں ہو گئیں اور ان لوگوں نے خان صاحب تک ایکسس پھر بلاک کر دی، تو وہ تو خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ اگر کسی نے پارٹی میں اس طرح سے پرفارم نہیں کیا، کسی نے اس طرح سے ایکٹ نہیں کیا جیسے خان صاحب چاہتے تھے، تو خان صاحب تو خود کریں گے۔ بی بی کا تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی جو گراؤنڈ پہ ہوا وہ اگر خان صاحب پوچھیں گے، وہ مجھ سے پوچھیں یا ویل وشر سے پوچھیں، وہ تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو ٹرو فیکٹس بتائیں۔ مریم صاحبہ، اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی نا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو خان صاحب کی سیاست میں آخری کیل تھی، یہ جو ناکامی ہوئی ہے وہ یہ ثابت ہو گئی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ معاملہ سارا کے سارا جو ڈی چوک تک آ گیا، یہ اگر سنجانی پہ ہی رک جاتا تو آج صورتحال کچھ مختلف ہوتی، مذاکرات ہو جاتے اور پھر جو ریلیف آپ لوگ چاہ رہے تھے وہ ریلیف بھی مل جاتا؟ آپ کو نہیں لگتا؟ گورنمنٹ نے اگر مطالبات ماننے ہوتے تو وہ ڈی چوک میں کیا ایسا ہے؟ ڈی چوک پہ پہنچ جاتے، کوئی پارلیمنٹ تو نہیں جا رہے تھے۔ What was that about ڈی چوک کہ وہ ڈی چوک میں نہیں آنا، کلثوم پہ رک جاؤ، چائنا چوک پہ رک جاؤ؟ I mean what is that کہ جی ڈی چوک پہ نہیں آنا؟ ڈی چوک از nobody's، یہ عوام کی جگہ ہے، عوام جا رہی تھی وہاں پہ، یہ کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ What was special about ڈی چوک؟ آپ مجھے بتائیے کہ سنجانی پہ چلے جاؤ، یہاں نہیں آؤ۔ سنجانی کا میں نے آپ کو وہی کہا کہ اگر گورنمنٹ سیریس ہوتی سنجانی کے معاملے میں تو وہ خان صاحب کی بات کرا دیتے، انہوں نے کیوں نہیں بات کرائی؟ اگر آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر گورنمنٹ سیریس تھی اور مذاکرات وہ کرنے تھے، یہ مجھے خیال ہے کہ یہ خام خواہ میں نا ایک اڑا رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑے سیریس، ہم نے نہیں کرنا تو بات کرا دیتے۔ خان صاحب کی بیرک تک تو لے گئے بیرسٹر سیف کو، گوہر کو، تو بات بھی کرا دیتے۔ مریم صاحبہ، مجھے بتا دیجئے، بشرا بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہوا اس کا احتساب اور جواب طلبی خان صاحب خود کریں گے، تو کیا بشرا بی بی کوئی رپورٹ خان صاحب کو پیش کریں گی؟ کیونکہ جو آپ کی پارٹی کی قیادت ہے وہ تو وہی بتائے گی جو سیاسی کمیٹی میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ دیکھیے بشرا بی بی تو وہ بتائیں گے جو انہوں نے دیکھا یا ان کے ساتھ ہوا، باقی جو شہادتیں ہیں جو باقی فیکٹس ہیں وہ پارٹی، وہ بشرا بی بی اکیلے تو بیچاری نہیں مطلب جا کے کلیکٹ کر سکتی۔ کون، آپ کو تو پتا ہے کہ ہاسپٹلز میں اس چیز کو چھپایا جا رہا ہے۔ آپ کے صحافی ہمارے بڑے جو ان کی ہم عزت کرتے مطلع جان صاحب، ان کو اٹھا لیا گیا کیونکہ وہ فیکٹس فائنڈنگ کر رہے تھے شہادتوں اور زخمیوں کے بارے میں۔ تو اتنی تو ہڈن انفارمیشن کو ہائڈ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس کے بشرا بھی تو وہ بتائیں گے جو انہوں نے دیکھا۔ باقی کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو پی ٹی آئی کمپائل کر رہی ہے اور لوگوں اور سب پہنچا رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو اسائنڈ اس میں ورکرز ہیں اور والنٹیئرز۔ مریم صاحبہ، کیا پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ بشرا صاحبہ کو سیاسی معاملات سے دور رکھنا چاہتے ہیں؟ جی وہ سیاسی معاملات میں تو ہے ہی نہیں۔ میں بارہا یہی کہتی ہوں کہ اپنے ہسبینڈ کے لیے باہر ہیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے وہ پروٹیسٹ میں شامل ہوئی ہیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے وہ آواز اٹھا رہی ہیں۔ ان کے لیے یہ سیاست نہیں ہے، میرے لیے بھی جیسے یہ سیاست نہیں ہے۔ میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں، میں سیاست کی وجہ سے نہیں کر رہی ہوں، میرا ڈر ہے۔ اس طرح بشرا عمران کے لیے بھی فیملی میٹر ہے، اٹس ناٹ اے پولیٹیکل میٹر فار ہر۔ بشرا بی بی جب علی امین صاحب کے ساتھ یہاں سے نکلی، مانسہرہ پہنچی، تو اگلے دن بتایا گیا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنس جو ہے وہ علی امین گڈاپور صاحب نے کی تھی، تو کیا انہیں روکا گیا تھا؟ نہیں، بشرا صاحبہ کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ کوئی پریس کانفرنس آرگنائز ہوئی ہے۔ جب میں نے، کیونکہ میں نے کئی انٹرویوز میں بولا کہ میری بات ان سے نہیں کرائی جا رہی تھی، مجھے صرف یہ جب پتا لگا، میں نے دیکھا کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، تو میں نے کیونکہ مانسہرہ میں کچھ فرینڈس رہتے ہیں ان سے کہہ کے تو میں نے پتا کرایا کہ وہ کہاں ہیں اور میں نے ان تک فون پہنچایا۔ ان کے پاس فون نہیں تھا، ان کے پاس فون کی ایکسیس نہیں تھی، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ پوچھا کہ آنس کری، انہوں نے کہا مجھے تو پریس کانفرنس کے بارے میں کوئی علم بھی نہیں ہے، تو شی واز ناٹ اویئر آف دا پریس کانفرنس۔ 24 تاریخ کو جب قافلے نکل رہے تھے اور جب بشرا بی بی نکلی ڈی چوک کے لیے، اس وقت بھی کچھ اس طرح کی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ علی امین صاحب کے درمیان اور بشرا صاحبہ کے درمیان کچھ تلخ کلامی وغیرہ ہوئی ہے، علی صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ ڈی چوک کے لیے نکلیں، کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ جی، ساری جو لیڈرشپ اس وقت سی ایم ہاؤس میں تھی وہ ان کو روک رہے تھے کہ آپ اس پروٹیسٹ کے ساتھ نہیں جائیں، تو انہوں نے انسسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ضرور جانا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ جب میں نے پوری عوام کو کال کی ہے تو آئی ایم پارٹ آف دا عوام، تو میں اور میرے ہسبینڈ کا میٹر ہے، میری بہت امپورٹنٹ ہے، تو آئی مسٹ گو۔
تو پھر اس پہ علی امین صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری روایت یہ ہے کہ پھر آپ لیڈی ہیں آپ اکیلی نہیں جائیں گی. تو پھر علی امین صاحب نے مشال صاحبہ کو بھی ان کے ساتھ بلا لیا, ورنہ تو پہلے وہ بالکل اکیلی اپنی گاڑی میں نکل گئی تھی. بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ اگر آپ مجھے نہیں جانیں گے تو میں ورکرز کو بلا کے تو ورکرز کے ساتھ ہی نکل جاؤں گی. شی واز ویری ڈٹرمنڈ کہ میں نے جانا ہے, کیونکہ میں نے جب خان صاحب کی بات پہنچائی ہے تو میں خود بھی عوام ہوں, تو آئی ول ڈیفینیٹلی گو دیر. مریم صاحبہ مجھے آخر میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بشریٰ بی بی کے ساتھ کنٹینر پر ایک فرد موجود تھا, غالباً آپ کے خاندان سے تھا, کیونکہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کئی ساری مختلف خبریں آ رہی ہیں, تو آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتے کہ وہ جو ساتھ موجود تھے مسلسل وہ کون تھے. میں بشریٰ عمران کو بولا کہ میں آ جاتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں, تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ شاید یہ مجھے ڈینجر ٹو مائی لائف اینڈ شاید مجھے ابڈکٹ کر لیں, تو میں کسی اور کو بھی اب فیملی میں سے جو ہے نہیں لے کر جاؤں گی ساتھ. مجھے انہوں نے منع کر دیا کیونکہ والدہ میری بزرگ ہیں, بیمار ہیں, میرے پاس ہیں, اور ہماری فیملی میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا. مجھے نہیں پتا کس طرح کہ فیملی ہوگی انسان ساتھ تھا, ہماری فیملی میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا مریم وٹو صاحبہ, پروگرام میں آپ ساتھ موجود